تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کی سننے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم کی سننے کی توفیق دی، اور پورا قرآن شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو سنایا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کو پوری دنیا مل کر چھیننا چاہے تو بھی چھین نہیں سکتی، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے، کہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، چاہے کتنے بھی لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاوے، خلاف کھڑے ہو جاوے، یا اس کی آیتوں کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو جاوے، لیکن جب تک اللہ نے حفاظت کا وعدہ لیا ہے، ذمہ داری لی ہے، تو اللہ کے سامنے کوئی اس کی دنیا کی کوئی طاقت چل نہیں سکتی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہے، ہم نے قرآن کریم سنا، حفظ یاد کرنا اور اس کو سنانا یاد ہو جاتا ہے، لیکن سنانا بہت باری پڑتا ہے۔ قرآن کریم یاد کرنا الگ چیز ہے، مسلح پر کھڑے ہو کر سنانا یہ بہت جگر دل کی بات ہے، انسان نہیں پڑھ سکتا۔ ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے جس نے نماز نہیں پڑھائی، ایک مرتبہ کھڑے ہو کر دیکھیں ہم مسلح پر کہ سورہ فاتحہ کھڑے کھڑے ہمارے پیر کانپ جائیں گے، سورہ فاتحہ نہیں کر سکتے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظ اکرام ہمارے پاس دیے کہ ہم نے پورا قرآن کریم انہوں نے ہم کو سنایا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ پورا قرآن کریم۔ اب اس میں غلطیاں وغیرہ ہوتی ہے، وہ تو پورا قرآن شریف سنانا ہے، غلطیاں تو ہونے ہی والی ہے، انسان سے غلطیاں نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ بلکہ بہت سے اللہ والوں نے تو کہا ہے کہ انسان کی غلطیاں قرآن میں جائے اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ اگر غلطیاں نہیں جائے گی تو تکبر پیدا ہو جائے گا۔ غلطیاں جاتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے پورا قرآن شریف پورا کر دیا۔ اس لیے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اور بہت بڑی قرآن اللہ کی نعمت ہے کہ اس کا ایک ایک حرف فرمایا کہ قیامت تک باقی رہے گا، اور جیسا اترا ہے ایسا باقی رہے گا، ایک ایک حرف کہ کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ زبر زیر میں فرق آ جائے فوراً حافظ صاحب کہیں گے کہ قرآن میں غلطی ہے، چھاپنے میں غلطی ہے اس کے اندر، اس زبر کی جگہ پر زیر آ جائے گا، چھاپنے میں غلطی ہو جائے گی لیکن اس کی اصلاح کرنے والے اللہ نے تیار کر دی۔ قرآن کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، دوسری جتنی بھی کتابیں تھی تورات، زبور، انجیل، یہ ساری اور جتنے بھی صحیفے کہ سب میں رد و بدل ہو گیا، کیونکہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ نہیں لیا۔ کہ قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ جو آسمان سے جیسی اتری بعین ہی ایسی ہمارے پاس موجود ہے، کہ کوئی ذرہ برابر رد و بدل نہیں۔ اس کو بدلنے کی اور اس کو بگاڑنے کی بہت ساروں نے کوششیں کی اور انتھک کوششیں کی، لیکن ہر ایک کو اللہ نے ناکام کر دیا۔ بلکہ قرآن کے اندر چیلنج کیا، قرآن کے اندر چیلنج کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو۔ کافروں نے وعدہ کیا تھا کہ تو من گڑت کتاب ہے، کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا کہ بھئی یہ تو من گڑت ہے اللہ کا، یہ تو جھوٹے محمد گڑتے رہتے ہیں کتاب، یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، تو قرآن نے چیلنج کیا کہ تم اگر سچے ہو اپنے دین پر تو تمہارے سارے معبودوں کو پکار لو اور سارے انسان جمع ہو جاؤ، اور تم جس کو چاہو اللہ کے علاوہ جمع کر لو اور اس قرآن کی جیسی ایک صورت لے آؤ۔ قرآن نے چیلنج کیا کہ سارے معبود، سارے انسان اللہ کے علاوہ تم جس کو بھی بلانا چاہو بلا لو، جس کو پکارنا چاہو پکار لو، لیکن اس قرآن کے جیسی ایک صورت لے آؤ۔ بہت محنت کی، بہت کوششیں کی، ایک آیت نہیں بنا سکے اس قرآن کے جیسی۔ 6 مہینے تک فرمایا کہ کوٹڑی میں بند کر دیا ادیبوں کو کہ بھئی اس قرآن کے ایسی ایک صورت بنانی ہے، کہ 6 مہینے کے بعد جب کھولا کوٹڑی کو فرمایا کہ ہم تو کیا صورت تو کیا ایک آیت بنا نہیں سکے اس قرآن کے جیسی۔ کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، کہ اللہ نے ہم کو نعمت دی ہے اس کی قدردانی کرے، کہ ہم قرآنوں کو پڑھنے کی پابندی کرے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا قرآن پڑھ لیا ختم، 2-3 قرآن ختم کر لیا ہو گیا، پورے سال روزانہ کم سے کم تھوڑا ایک مرتبہ قرآن روزانہ کھولنے کی عادت ڈالے۔ یہ قرآن کتاب ہے ورنہ ہمارے سینوں سے نکل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔
انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ ناقدری کرتا ہے تو پھر اس سے اللہ وہ نعمت کو چھین لیتا ہے. اور بہت سے حفاظ ایسے ہم کو ملیں گے کہ جنہوں نے قرآن کی ناقدری کی، یاد کرنے کے بعد چھوڑ دیا تو قرآن ان کو بالکل یاد نہیں ہوتا. ناقدری اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو اس کے پیچھے اللہ محنت بھی چاہتا ہے، اور اس کی محنت یہ ہے کہ روزانہ قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالے. ورنہ ہم نے ایسے حافظ بھی دیکھے ہیں، ہمارے ساتھ ایک حافظ صاحب پڑھتے تھے عالم کلاس کے اندر، لیکن بہت شرارتی، بہت گناہ کے عادی اور بہت ایسے غلط خیالات والے. میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ایسا چھنا، حالانکہ پڑھتا بہت اچھا تھا، وہ ہمارے ساتھ ہی پڑھتا تھا، اتنا بہترین قرآن پڑھتا جیسے ہمارے قاری صاحب پڑھتے، بہترین قرآن پڑھتا تھا کہ مجمع سنتا رہے. لیکن جب ناقدری پہ اترا اور قرآن کو اس نے چھوڑ دیا تو اس آخری زمانے کے اندر ہم کو بتا رہا تھا کہ 28واں پارہ میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا. جو حافظ ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جو حافظ اور 28واں پارہ دیکھ کر نہ پڑھ سکتا ہو، یہ نعمت اللہ نے چھین لی کہ حافظ ہونے کے باوجود 28واں پارہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا. کہ اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہے کہ جن کو قرآن کریم آتا ہے کہ وہ اس کو روزانہ پڑھنے کی پابندی ڈالے، عادت ڈالے. جس کو نہیں آتا وہ سیکھنے کی فکر کرے. جس کو قرآن کریم نہیں آتا، بہت سے گجراتی میں پڑھتے ہیں، ہندی میں پڑھتے ہیں، انگلش میں، قرآن کریم ہر زبان میں، لیکن جو عربی زبان کا مزہ ہے وہ کسی زبان میں نہیں ہے. عربی زبان میں جو قرآن کریم پڑھنے کا مزہ ہے وہ کسی زبان میں نہیں ہے. اس لیے ہم قرآن کریم جن ساتھیوں کو نہیں آتا، ہمارے بہت سے سارے نہیں پڑھے ہوئے، تو وہ سیکھنے کی فکر کرے. تو قرآن کریم ہم سیکھے، بھائی بڑھاپے میں سیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی شرم کی چیز بھی نہیں ہے. کہ اگر سیکھتے سیکھتے بھی اللہ نے بلا لیا تو اللہ قرآن والوں میں ہمیں کل قیامت دن اٹھائے گا. اس لیے قرآن کریم سیکھنے کی فکر کرے. انشاءاللہ ہم نے 2-4 ساتھیوں نے ارادہ بھی کیا ہے، عید کے بعد انشاءاللہ عشاء کے بعد اس کا مدرسہ بھی چالو کریں گے. تو جو ساتھی سیکھنا چاہے تو عشاء کے بعد ہمارے پاس آ جاوے. انشاءاللہ یہاں پر دوسرے باہر کے ساتھی ہیں ان کو بھی دعوت دے کر یہاں پر بلاوے. عشاء کے بعد انشاءاللہ اس کی ترتیب جمائیں گے. تو یہ ساری فرمائے کہ یہ ساری جو محنت ہے، یہ قرآن کے پیچھے محنت ہو رہی ہے. میں کہ بہت ساری محنت کے لاکھوں حافظ، کروڑوں حافظ کہ دنیا کے اندر ملیں گے. کہ رمضان مبارک کے اندر میں کہ اللہ نے پورا قرآن کریم ہم کو سنایا ہے. اور ایسے ہی سنتے سنتے ایک رات لیلۃ القدر کی ہمیں نصیب ہو جاوے، جس میں قرآن سننا بھی نصیب ہو جاوے، قرآن پڑھنا بھی نصیب ہو جاوے، تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ ان گنت نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے کھاتے میں آ جائیں. یہ سال فرمائے کہ آخری 10 دن ہمارے رمضان کے چل رہے ہیں اور وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے. کہ اعتکاف والے اعتکاف میں بیٹھ گئے، انہوں نے لیلۃ القدر لے لی. ہمارے اوپر ہے کہ ہم بھی لیلۃ القدر کا کچھ حصہ لے، ہماری زندگی میں آوے. اب گئی نہیں گئی وہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ اکثر لیلۃ القدر 27ویں رات کو نظر آتی ہے. اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ لیلۃ القدر اکثر مرتبہ میں کہ 27ویں رات کو آتی ہے. ہوتی ہے دوسرے طاق راتوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ اکثر مرتبہ ہم نے 27ویں رات کو پایا. میں کہ اس رات کو ہم غنیمت سمجھے، بلکہ ہر طاق رات میں عبادت کا معمول بنا، عبادت کا معمول بنا کہ بھئی میں عبادت کروں، کیسے میں اللہ سے اس اللہ کے خزانے سے لوٹ لوں. کہ طاق راتوں کے اندر اللہ سے لینے کی، اللہ سے دعائیں مانگنے کی فکر کرے کہ آج امت کے حالات بہت خراب ہیں. امت پر حالات ہی حالات ہے. ہمارے گجرات میں، انڈیا کے اندر، فورن میں، کہ ہر جگہ حالات خراب ہے. ابھی مسجد اقصی پر حملہ ہوا، مسلمانوں کے حالات ہر طرف خراب ہے کہ ہر طرف ظالم طاقتیں فرمائے کہ مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہے. کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے، اللہ سے امن و امان مانگ لے، امن و امان مانگے، یہ بیماریوں سے حفاظت مانگے، کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاوے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کے ذریعے اللہ فیصلے بدل دیتا ہے، فیصلے بدل دیتا ہے. کہ سب سے دعا و مخ العبادت، کہ دعا کہ عبادت کا مغز ہے، گودا ہے. جیسے کہ دعا سب سے بڑا مومن کا ہتھیار ہے. کہ
کہ اللہ سے دعائیں مانگے ہم اس راتوں کے اندر، راتوں کو اٹھ کر آدھی رات کے اندر سارا گھر سو رہا ہو، ہم اٹھ کر اللہ کے سامنے دعائیں مانگے، اللہ کو ترس آ جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. کہ راتوں کی دعائیں اللہ کو ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے، سیدھی عرش پر جا کر ٹکراتی ہے کہ میرا بندہ سارا گھر سو رہا ہے اور یہ بندہ بس میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے. کہ اللہ کے سامنے خوب دعاؤں کا اہتمام کرے، کیونکہ حالات بہت نازک ہے. کل کسی کا نمبر تھا، آج میرا نمبر آ جاوے کس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. کہ ہمارے سامنے چلتے چلتے انسان لوگ چلے جاتے ہیں. ہمارے قادر چاچا بیچارے چلے گئے کہ رمضان پہلے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اتنے چلے جائیں گے، کہ رمضان بھی نصیب نہیں ہوا مکمل. کیا معلوم ہمیں عید نصیب ہو یا نہ ہو، کہ کب ہمارا بلاوا آ جاوے. کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ تو حق ہے کہ ہر ایک کو آنی ہے، چاہے وہ کسی سے بھی آ جاوے، وہ کوئی بھی بہانہ بن جاوے. انسان کا جب موت کا وقت لکھا ہوا ہے وہ آنا ہی آنا ہے، چاہے وہ کسی سے بھی آ جاوے. کہ کورونا تو ایک بہانہ ہے، بیماریاں ایک بہانہ ہے، ایکسیڈنٹ ایک بہانہ ہے، لیکن موت کا وقت اس کا طے ہے کہ اس وقت پر آنی ہی آنی ہے. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اس وقت سے آنے سے پہلے میں تیار ہو جاؤں، میں تیار ہو جاؤں. صحابہ تیار ہوتے تھے کہ مجھے تو اس میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. شہید ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن کہ مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کہ میں تو تیار ہوں، فرشتے میرے انتظار میں ہیں، اللہ میرے دیدار کے شوق میں ہے. کہ ایسی تیاری ہماری بھی ہو کہ بھئی میں خوش ہوں کہ میں تیار ہوں، میرے پاس اعمال کے ذخیرے ہیں. کہ دنیا سے اپنے آپ کو تھوڑا سا روک کر میں کہ اپنے آپ کو مسجدوں والوں ماحول سے جوڑے. آج ہمارا ماحول کتنا خوشنما ہے کہ ہر ایک ساتھی خوش ہے، کہ مسجد کے اندر رونق ہے، نمازیوں سے، عبادت کرنے والوں سے مسجدوں میں رونق ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو عبادت نہیں کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی عبادت میں لگ جاتا ہے. ایک رونق ہوتی ہے. یا 27ویں شب ہے کہ کوئی نماز پڑھے گا، کوئی تلاوت کرے گا، کوئی تسبیح پڑھے گا، کوئی سونے کا ارادہ کرے گا تو بھی لانا 2 رکعت نماز پڑھ لو یار، کم سے کم 2 رکعت نماز تو پڑھے گا وہ ماحول کے اعتبار سے. کیونکہ مسجد عبادت کرنے کی جگہ ہے، کہ فضول چیزیں کرنے کی جگہ نہیں ہے. ورنہ یہ مسجدیں بھی کل قیامت کی گواہی دے گی. اور ان راتوں میں جتنا عبادت کرنے کا ثواب ہے، رمضان میں جتنا عبادت کرنے کا ثواب ہے، اتنا گناہ کرنے کا وبال بھی زیادہ ہے. جتنے گناہ زیادہ فرمائے گا نیکیاں زیادہ ملے گی، گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے. کہ مبارک راتوں میں ہم نے اسے گناہ الگ وہ چیزیں ہم استعمال کر لیں. مبارک راتیں، مبارک گھڑیاں چل رہی ہے، کہ ان کو قدر کریں، ہم ان نعمتوں کی قدر کریں، کہ اللہ سے خوب مانگے، اللہ سے گڑ گڑائے، تلاوت کرے، تسبیحات کی پابندی کرے. کہ راتوں کی قدر کر لے کہ آئندہ یہ راتیں نصیب ہو نہ ہو، کس قسمت میں آئندہ رمضان ہے یا نہیں ہے کوئی نہیں کہہ سکتا. کہ اللہ نے موقع دیا ہے، چند دن باقی ہے بھائی، چند دن باقی ہے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. پورا رمضان ختم ہو گیا پتہ نہیں چلا، پورا قرآن کی تراویح ختم ہو گئی پتہ نہیں چلی. بھئی ہمارے لیے جو قدر دان ہو، جو قدر کرنے والے ہو، میں کہ اس کے لیے تو ہر رات شب قدر ہے. جو قدر کر لے اس کے لیے ہر رات شب قدر ہے. قدر کرنے والے ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے دعا کرنے والا ہونا چاہیے. کہ پہلے آسمان پر آ کر اللہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت چاہوں. کہ رمضان میں تو ہماری سب کی مغفرت ہو جانی چاہیے، تو ضروری ہے. رمضان میں ہر ایک مسلمان کی مغفرت ہو جاوے یہ تو ضروری ہے، ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، بلکہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے اور جبرائیل امین کی بد دعا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی کو جبرائیل امین نے کہا کہ آمین کہو. اتنا سخت جملہ. تو اللہ کے نبی اور جبرائیل مقرب فرشتہ بد دعا دے دے تو پھر ہماری ہلاکت کو کون روک سکتا ہے؟ پھر ہلاکت نہ آوے تو کیا آوے، پھر بیماریاں نہ آوے تو کیا آوے، پھر تکلیفیں نہ آوے تو کیا آوے مسلمانوں. اس لیے سب سے بڑی چیز کہ مغفرت منگوا لے گئے آج اللہ سے، کہ میری مغفرت ہو جاوے، کہ آ کے میں ان بد دعا کا مستحق نہ بن جاؤں.
کہ آج اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بس ایک ہی چیز مانگے، میری مغفرت ہو جائے. کہ جب تک ہمارے دل میں یہ یقین نہ ہو جاوے کہ آج میری مغفرت ہو چکی ہے اور اللہ نے میری مغفرت کر لی ہے، تب تک ہم دعا سے ہاتھ نہ نیچے کریں. کہ ہمارے دل میں یقین ہو جانا چاہیے کہ میں نے ایسی دعا کی ہے، اللہ کے سامنے ایسا گڑ گڑایا ہوں، ایسا رویا ہوں کہ آج تو اللہ میری مغفرت کر ہی دے گا. کہ ہمارے دل میں اس کا یقین پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ کے فیصلے یقین پر آتے ہیں. کہ جتنا پکا یقین کے ساتھ بندہ اعمال کرتا ہے اتنے فیصلے آتے ہیں، اتنے ہی پکے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کے اندر بہت ساری چیزیں چھپا کر رکھی ہے کہ بندہ جو چاہے مانگ لے. کہ دنیا والوں سے جو چاہے نہیں مانگ سکتا. شرم آتی ہے کہ اللہ کے سامنے کہ اللہ نہ کسی کو بتاتا ہے نہ کسی کو کہتا ہے، وہ تو پردہ پوشی کرتا ہے. کہ اللہ کے سامنے اپنی ساری دل کی چیزیں، دل کی چاہتیں، دل کی ساری چیزیں اللہ سے مانگ لیں. کہ مانگنے کا وقت ہے. کہ بعد میں کہیں بھی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ مانگنا چاہے مانگ نہیں سکتا، انسان بیمار ہو جاتا ہے، ہاتھ اٹھانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، ہاتھ بھی نہیں ہل سکتا. کہ بھئی مانگنے ہیں، دعا ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، کیا بغیر ہاتھ اٹھائے مانگ لیں. جب اللہ کے سامنے ان راتوں میں خوب گڑ گڑا ہوئے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ کر، آیت کریمہ کی نماز پڑھ کر، گزشتہ 15 شعبان میں نے بتائی تھی آیت کریمہ کی نماز، کہ نمازیں پڑھ پڑھ کے اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑا ہوئے، خوب گڑ گڑا. بلکہ ہم نے قرآن کریم آج ختم کیا ہے، بہت سے ساتھیوں نے بھی کیا ہے کہ وہ قرآن کریم کا ہدیہ کرے ہمارے مرحومین کو، اللہ والوں کو، اولیاء اعظام کو، صحابہ اکرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہ ان ساروں کو صرف ہمارے رشتہ داروں کو ہدیہ نہ کرے. ہدیہ کا مطلب ایصال ثواب. کہ ساروں کو ہدیہ کرے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ قرآن ہدیہ کرے. ہم نفلی عبادات ہدیہ کرے، جناتوں کو ہدیہ کرے، بے زبان جانوروں کو ہدیہ کرے. اللہ والوں سے یہ چیزیں ثابت ہے تاکہ وہ بے زبان جانور اور بے زبان مخلوق بھی جب ان تک ہمارا ہدیہ پہنچے گا ہمارے لیے دعائیں خیر کرے گی. کہ اللہ والوں سے یہ چیزیں ثابت ہے کہ جناتوں کو ہدیہ کیا کرتے تھے. کہ قرآن کریم پڑھا، تھوڑی آیتیں پڑھی، نفل عبادت کی، کہ وہ ہدیہ کیا کرتے تھے. مرحومین کو صرف ہدیہ کرنا، جندوں کو بھی ہدیہ کرنا جائز ہے. صرف جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم جندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ان کو بھی ہمارے ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ بھئی میرا یہ عمل میری امی کے لیے ہے، میرا یہ عمل میرے ابا کے لیے ہے، میرے دادا کے لیے ہے. میں یہ عمل بے زبان جانور اور بے زبان دریا کی مچھلیوں کے لیے کر رہا ہوں. میرا یہ عمل جناتوں کے لیے ہے، پاک مخلوق کے لیے ہے. یہ سارے عمل اللہ والوں سے ثابت ہے اور اس کی روایتیں موجود ہیں. اس لیے ہم نے جو قرآن کرا، قرآن کریم بہت سے ساتھیوں نے آج ختم کیا ہے، تو آج ہم ہدیہ کر دیں. بھائی ہدیہ کرنے سے ہمارا ثواب نہیں مل جائے گا، ہمارا ثواب تو ہمیں ملے گا، لیکن ان کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا جن کو ہم ہدیہ کریں گے. اور جب ہم ہدیہ کرنے کی عادت ڈالیں گے تو اللہ ہماری نسلوں میں ایسے شخص پیدا کرے گا کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے ہدیہ کرے گا. مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، جندوں کے لیے، جناتوں کے لیے عادت ڈالو کہ جب یہ ہدیہ ان تک پہنچتا ہے ان کی روحیں دعائیں کرتی ہے، روحیں دعائیں کرتی ہے، جنات مخلوق دعائیں کرتی ہے، بے زبان جانور دعائیں کرتے ہیں. کہ ہمارے لیے دعائیں ہوتی ہے. جب یہ ساری مخلوق ہمارے لیے دعائیں کرے تو پھر ہمارا تو پھر کیا ہی پوچھنا. اس لیے قرآن کریم پڑھ پڑھ کر ان کو ہدیہ کرے. اور فرمایا کہ جب بھی دعا کرے ایک عمل کر لیا کرے. کہ بہت سے اللہ والوں سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے کہ 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف ابھی مغرب میں نے پڑھوایا تھا، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی سورت، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف. اور اس کا ثواب مولانا مخدوم ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مخدوم ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کو اس کا ثواب ہدیہ کرے اور اس کے بعد بندہ ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے.
اور بہت سے اللہ والوں کی اس کے واقعات بھی ہیں اور اس کے تجربات بھی ہیں۔ یہ سارے اعمال ہم کو بتائے جاتے ہیں، ان اعمال کو زندگی میں لاوے، یہ اعمال زندگی میں لاوے۔ یہ سینیٹائزر نے یہ سب اعمال تو ابھی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی صافی کا اعمال کب سے بتا دیا، 1500 سال پہلے سے، کہ وضو کرنا میں روزوں میں 5 ٹائم کیا ہوتا ہے، ہاتھ دھونا، کہ اعمال ہے کہ تاکہ ہماری ہاتھوں کی گندگی ختم ہو جاوے۔ کہ روایتوں میں ملتا ہے اور بعض اللہ والوں سے ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ نے وضو کے اندر ہاتھ دھونے کا عمل بے فائدہ نہیں دیا، کہ ہاتھوں کے ناخون کے نیچے شیطان پلپتا ہے، ناخونوں کے نیچے، اس لیے جو ساتھی ناخون بڑے رکھتے ہیں کہ شریعت نے ہر جمعہ کو ناخون کاٹنے کا حکم کیوں دیا، کہ ناخونوں کے نیچے شیطان پلپتے ہیں، شیطان پرورش پاتے ہیں اور جراثیم اپنے جراثیم ناخونوں کے نیچے چھوڑتا ہے اور وہ انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے۔ اس لیے فرمایا شریعت نے ناخون کاٹنے کے ہر جمعہ کو حکم دیے تاکہ تمہارے ناخونوں کے نیچے گندگی نہ رہے۔ ہر نماز میں وضو کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ گندگی ختم ہو جائے۔ کھانے کے وقت ہاتھ دھونے کا حکم دیا تاکہ وہ جراثیم تمہارے پیٹوں میں نہ جائے، ورنہ پھر فرمایا کہ غلط خیالات تمہارے دلوں میں آئیں گے، کہ وہ شیطانی جراثیم ہے۔ اور فرشتے فرمایا کہ بہوں کے نیچے پرورش پاتے ہیں، کہ ان کے گھر بہوں کے نیچے ہے، شیطانوں کے گھر ناخنوں کے نیچے ہے۔ اس لیے بہوں کو کاٹنے کا حکم نہیں ہے، سیٹ کرانے کا حکم نہیں ہے کہ جیسی ہے کہ ایسی رہنے دو، کہ وہ فرشتوں کے گھر ہے۔ کہ شریعت کے اندر یہ ساری چیزیں تو پہلے سے ہے، یہ احتیاط پہلے سے بتایا گیا، یہ تو ابھی سینیٹائزر وغیرہ ہے۔ اس لیے ہم اعمال کی فکر کریں، اور جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے فرمایا کہ وہ ابھی بیٹھے بیٹھے جن کو میں نے بتایا ان تمام کو ہدیہ کر دے، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی تو اللہ انشاءاللہ اس قرآن کی برکت سے اللہ ڈائریکٹ دعائیں قبول کرے گا۔ اور قرآن ختم کرنے کے اندر بھی ایک عادت ہے کہ انسان اگر رات کو قرآن ختم کرتا ہے تو مغرب کے فوراً بعد ختم کرے۔ مغرب کے بعد، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم جب ختم ہوتا ہے تو فرشتے، دن میں ختم ہوتا ہے تو غروب آفتاب تک دعائیں کرتے ہیں اس بندے کے لیے جس نے قرآن کریم ختم کیا ہے۔ رات کو ختم ہوتا ہے تو صبح صادق تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے اگر مغرب بعد ہمارا قرآن ختم کریں گے، اگر قرآن پہلے ختم ہو گیا 2-3 آیتیں سورتیں چھوڑ دے، مغرب کے بعد پڑھ لے گے اس کو، تو مغرب کے بعد ختم کریں گے تو صبح صادق تک لمبا زمانہ تک، لمبے وقت تک فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ اور صبح میں دن میں ختم کرنا ہے تو صبح صادق کے فوراً بعد ختم کرو تو مغرب تک، غروب آفتاب تک فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے، تو دعاؤں کا، فرشتوں سے دعاؤں لینے کا وقت ہمارا بڑھ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے لکھا ہے کہ اگر دن میں ختم کرنا ہو تو صبح صادق کے فوراً بعد کرو، اور رات میں ختم کرنا ہو تو مغرب کے فوراً بعد ختم کرو۔ یہ سارے طریقے شریعت نے بتائے ہیں کہ اللہ نے کتنا آسان دین اور کتنا بہترین دین دیا ہے، کہ سارے طریقے اللہ نے بتائے۔ تو آج ہمارا قرآن ختم ہوا ہے، بہت سے ساتھیوں کے بھی قرآن ختم ہوئے، تو آج ہمارا ہدیہ کر دیں گے اس قرآن کو مرحومین کے لیے، جناتوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے، صحابہ کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، میں کہ پاک جنات مخلوقوں کے لیے، بے زبان جانوروں کے لیے اور مچھلیوں کے لیے، میں کہ یہ اعمال ہدیہ کر دے گا۔ کیا ہے کہ ہماری دعاؤں میں وہ بھی شامل ہوں گے اور وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ جب بے زبان جانور اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے تو یہ تو حدیثوں میں ہے کہ مچھلیاں اللہ کے سامنے دعائیں کرتی ہے، کہ جب طالب علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں اور دریا کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، تو حدیث ہے۔ ہمیں کہیں کہ بے زبان جانور کیسے دعائیں کر سکتی ہے، کہ وہ تو اللہ کے ساتھ، اللہ کو معلوم ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ مچھلیاں دعائیں کرتی ہے۔ اس لیے ہم ہماری دعاؤں کے ساتھ ان کا بھی حصہ لگاوے اپنے دل کے اندر، فرمائے کہ ان کو بخش دے، اور اس کے بعد فرمائے کہ وہ میں نے عمل بتایا وہ سارے ساتھی بیٹھ کر پڑھ لے، انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے حافظ صاحب دعا کرائیں گے کہ 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف، اور اس کے ثواب مخدوم ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کو بخش دے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو۔